بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم لوگ انشاءاللہ حصہ نظم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور حصہ نظم میں جو ہمارے پاس پہلی نظم جو ہے وہ ہے حمد، اور حمد کے جو ہمارے پاس شاعر ہیں ان کا نام ہے ماہر القادری۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا، چیپٹرز کی جب ہم لوگ ریڈنگ کرتے رہے یا چیپٹر کے جو ایکسپلین میں آپ کے سامنے کرتی رہی، تو اس میں سب سے پہلے جو تھا وہ رائٹر کا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی تھی کہ ہم رائٹر کے انٹروڈکشن کو کس طرح یاد کرنا ہے اور کس فارم میں ہم نے اپنی نوٹ بکس پہ لکھنا ہے۔ تو اسی طرح جو ہمارا حصہ نظم ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس شاعر کا جو تعارف ہوگا ہم نے سیم اسی طرح لکھنا ہے جس طرح ہم نے حصہ جو نثر تھا اس کے اندر جو ہمارے رائٹر کے انٹروڈکشن تھے، ہم نے جس فارم میں ہم نے انہیں لکھا تھا، اسی طرح ہم نے حصہ نظم میں جو شاعر کا تعارف ہوگا ہم نے اسے بھی اسی طرح پہ لکھنا ہے، بلینکس بنا کے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور ابھی میں اس کا بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جیسے ہمارے پاس فرسٹ لائن یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ منظور حسین نام اور ماہر تخلص تھا۔ آپ ماہر کو انڈر لائن کر کے اور اس کی بلینک بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم لوگ چلتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے حمد، اس کی جانب۔ پہلے ہم اسے ریڈ آؤٹ کر لیں، پھر اس کے بعد اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کی میننگ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تک ہمیں نظم کے اندر جو مشکل الفاظ ہوں گے ان کے میننگ ہمیں نہیں آئیں گے تو ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی نظم یا غزل کی ہم لوگ تشریح نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی جو بات اور جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کے اندر جو مشکل الفاظ کے میننگ ہے ہم نے وہ یاد کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر اسے آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو مشکل الفاظ کی میننگ ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو پہلا ہمارے پاس یہاں پہ شعر ہے، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار، ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود، پتے پتے کو ہے سانح کی صفت کا اقرار، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار، اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھت ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ تو یہ تھی ہماری نظم کی جو نظم حمد ہے ہماری، اس کی ریڈنگ میں نے آپ کے سامنے کی۔ اب جو اس کے اندر مشکل الفاظ کے جو میننگ ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو پہلا لفظ ہے وہ ہے فکر و دانش۔ فکر و دانش کا کیا مطلب ہے؟ سوچ بچار، ٹھیک ہے۔ سوچ بچار ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی جب مسئلہ درپیش آتا ہے یا ہمیں کوئی کام پیش آتا ہے تو ہم لوگ اس سلسلے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معراج۔ معراج کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ عظمت یا بلندی۔ اس کے بعد ہے وجدان۔ وجدان وہ صلاحیت ہوتی ہے جو کہ ہم کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، یا جو ہمارے اندر ایک جاننے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وجدان۔ فطرت کہتے ہیں قدرت کو۔ ذرے ذرے، یہاں پر ذرے ذرے کی شہادت کے خدا ہے موجود۔ یہاں پر ذرے ذرے کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں جو موجود تمام جو اشیاء ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں؟ ذرے ذرے۔ شہادت کہتے ہیں گواہی کو۔ اس کے بعد ہے پتے پتے کو ہے سانح کی صفت کا اقرار۔ سانح کہتے ہیں تعریف والا، یعنی جس کی ہم لوگ بنانے والا جو ہوتا ہے، جو کہ جس یہاں پر سانح کس کے لیے استعمال ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، ٹھیک ہے۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، وہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ حمد۔ تو یہاں پر سانح کا جو لفظ ہے وہ کس کے لیے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اقرار کا مطلب ہے قبول کرنا کسی چیز کو۔ خلاق، تخلیق کرنے والا، کسی چیز کو بنانے والا، کسی چیز کو پیدا کرنے والا۔ جوہر، جوہر کہتے ہیں ہنر، کسی بھی چیز
کا جو انسان کے اندر ایک ہنر ہو یا کسی بھی کام کے اوپر وہ کمال یا قدرت رکھتا ہو، وہ چیز کیا وہ لفظ کیا کہلائے گا؟ جوہر. توانائی. توانائی کا مطلب ہے طاقت. نقش و نگار کہتے ہیں بیل بوٹوں کو. خالق بنانے والا. گل بانگے ہزار بلبل کا گیت. آبشار کہتے ہیں اونچی جگہ سے جو پانی بلندی سے نیچی پست جگہ پر آئے، وہ چیز کیا کہلائے گی ہمارے پاس؟ آبشار. آیات الہی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اگلا ہمارے پاس لفظ ہے صنعت. صنعت کہتے ہیں کاریگری کو. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کتنا کاریگر ہے، اس نے اتنی بڑی جو دنیا بنائی وہ کس طریقے سے بنائی، کس انداز میں اسے رکھا. نکھت. نکھت کہتے ہیں خوشبو کو. تو یہ تو ہو گئے ہمارے مشکل الفاظ کے جو میننگ تھے وہ. اب آپ نے اس کے جو شاعر کا تعارف ہے، اس کے اندر سے آپ نے بلینکس بنا کے آپ نے لکھنی ہے. اگر 20 بنتی ہیں تو 20 بنا لیں، اگر 25 یا 30 جتنی بھی بنتی ہیں وہ آپ لوگوں نے بنا کے اس کے اندر سے تو لکھنی ہے. اور ساتھ ہی یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نظم حمد کی ریڈنگ کی، اس کے اندر جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں یہ آپ نے لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں.